آپ کوئی خاص پروسیجر کے تحت کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کو لے کے اگر آپ ایک بہت بڑے آدمی ہو تو آپ کے لیے رولز آپ بھلے چاند پہ چلے جائیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں, اچھا ایک خاص پروٹوکولز کو تو فالو کرنا ہے نا, اس کو تو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں, پلیز مجھے گائیڈ کریں, زندگی میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر میری مدد کریں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلب کہ فیض حمید صاحب کا جب کورٹ مارشل ہو رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو اس بک کو فالو, آپ سنجیدگی سے بات کرنی ہے, اس بک کو فالو کرنا, وکیل نہ بننا, صرف مجھے یعنی کہ پروسیس بتاؤ. 1952 کے تحت آتا ہے سارا. جی چلیں آگے آگے, جلدی سے جلدی, تیز تیز. اس میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس کورٹ مارشل کی جو کمرہ ہوتا ہے, کمرہ عدالت اس کو کہہ لیں, یا کیونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کا رینک کا افسر اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے, 2 اس کے ممبر ہوتے ہیں, ایک جیک برانچ کا نمائندہ ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ وہ لوگ, جیک جی جج ایڈوکیٹ جنرل, یہ آرمی کا, جی جی. اس کے علاوہ اچھا کورٹ مارشل جو ہے وہ ایسے نہیں کہ میں نصرت جاوید پہ کورٹ مارشل لگا دوں, نہیں. کورٹ مارشل سے پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں کورٹ آف انکوائری, ایک لفظ ہوتا ہے جو اس ملٹری ایکٹ کے تحت. اس میں سارے آپ کے خلاف ایویڈنسز اکٹھے کیے جاتے ہیں, پھر ان ایویڈنسز کی وٹنس کیا جاتا ہے, اس کو ویٹ کروانے کے بعد وہ سائن ہوتا ہے کہ یس فیض نصرت جاوید پہ کورٹ مارشل کی کاروائی, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس دن فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت تک یہ ایویڈنس اکٹھی کر لی گئی تھی اور پھر گرفتاری پر دستخط دیے گئے. صرف فیض حمید نہیں, جب بھی کورٹ مارشل کی کاروائی کسی بھی فرد پر ہوگی, تمام ایویڈنس کلیکٹ ہو چکے ہوں گے, وہ ویٹ ہو چکے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ اچھا پھر کیا ہوگا, وہ جو ایویڈنس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے اس دن کی پروسیڈنگ کے, وہ لوگ موجود ہوں گے. اور ایک اور پروٹوکول ہے, کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل انڈر آرمی ایکٹ 1952 تمام لوگ یونیفارم میں وہاں موجود ہوں گے. ایون جنرل فیض حمید اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نہیں ہوں گے, اس وقت انہوں نے جرنیل کی وردی پہنی ہوگی, وہ ان سروس ہو گئے, وہ ریٹین ہو گئے ان سروس. ارے ناؤ ہی ڈیورنگ کورٹ مارشل پروسیڈنگ, یار پھر تو اوپن ٹرائل ہو, اٹ ول میک گڈ آپٹکس. نہیں ہو سکتا, ہی ول بی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. پھر پوری پروسیڈنگ وہ یونیفارم میں سنیں گے. اب یہ بتاؤ کہ عمران صاحب کون سی وردی پہنیں گے, وہ والی جو انہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے کپتان, نہیں کیونکہ وزیر اعظم کی تو وردی نہیں ہوتی, وہ کیا پہنیں گے؟ اب ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا نہیں, دس از ڈفرنس. اگر ملٹری کورٹ میں جائیں گے تو پھر تو الگ پروسیڈنگز ہیں. اب جب آخری دن بھائی, میں جس وقت اڈیالہ جیل کے باسی کسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں, میں انہیں آج بھی اپنے سے 100 گنا زیادہ ویل انفارم سمجھتا ہوں. یہ بات میں نے ختم ہے, سورس ختم ہو گیا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں ریٹائر ہوں کیونکہ آپ کا سورس ختم ہو گیا, آپ کا لیگ ورک ختم ہو گیا. اب جب یہ سارا نیٹ ورک پکڑا گیا, یس عمران خان صاحب ہم جیسے 100 سے زیادہ باخبر تھے, صحیح ہے آپ کی بات, لیکن جب سورس مک گئے, ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں آشقان, ایسی بات نہیں ہے. میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ بات ہے کہ اب میں نے جو بات سنی, میں اس میں ایک آخری چیز ایڈ کر دوں, جب میں صرف ایک بات کر لوں, صرف ایک بات, اس کے بعد میں ایک اور بات کروں گا, پھر میں آپ کو موقع دوں گا, لیکن پہلے صرف میں ایک بات کروں گا. میں نے یہ سنا ہے کہ فیض صاحب کے ساتھ فی الحال کسی بھی عسکری ادارے کے بندے کو شریک ملزم نہیں بنایا جا رہا. ان کے ساتھ 2 سویلین جو ہے وہ ٹرائی ہوں گے, تو ایک کا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. کون؟ یہی جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, عمران خان. بھائی میرا خدشہ خبر نہیں جی, خبر نہیں, بالکل قیاس ہے. آپ کا کیا, میں آپ کا خدشہ, مجھے یہ فیل ہوتا ہے, قانون بھی تو کسی مرض کا نام ہوتا ہے نا سر. ملٹری کورٹ شاید ایک آپشن ہو سکتا ہے, کورٹ مارشل از اے ڈفرنٹ اسٹوری, مجھے نہیں لگتا, میری یہ فیل ہے, مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ پوری ہو جاتی ہیں, کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہے, وہ حاضر سروس سارے, کیونکہ حاضر سروس لوگ ہوتے ہیں اس کمرے کے اندر, تو پھر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل رینک کا, وہ پھر سناتا ہے جب سزا, تو اس وقت رینک ریموو کیے جاتے ہیں آپ کے یونیفارم سے. پھر وہ سزا 1 سال بھی ہو سکتی ہے, 10 سال بھی ہو سکتی ہے, 15 سال بھی ہو سکتی ہے, 25 سال بھی ہو سکتی ہے. تو ثاقب نثار سزائے موت اتارا جائے گا اگر پکڑے گئے تو. ثاقب نثار کون ہے؟ وہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں. او یار نصرت صاحب, میں اچھا تو میری بات کا مذاق سمجھ, میں بریک نہ لینا. یہ جو ٹیلی فون گفتگو جو آ رہی ہے ثاقب نثار صاحب کی, وہ آئیں گے ویسے وطن واپس, ان سے کوئی؟ ہاں, وہ پاکستان سے باہر ہیں. نہیں آئیں گے یا نہیں؟ ایک اور شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا, میں نے اس کو چیک کیا, آپ کی خبر مجھے درست لگ رہی ہے, جو 13-14 ہمارے سینئرز کہہ رہے ہیں, مجھے اس پہ بھی ہے, لیکن یہ باہر ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
साथ वो में आएंगे शासन बस। बाहर। अच्छा, अगर वो आए और वो पेश हुए तो वो गाउन पहन के, वो तो पहने जो क्रिकेट यहाँ के देखें, कप्तान वाली। मैं अब एक जो रिटायर्ड सर्विंग या रिटायर्ड फौजी होता है उसके प्रोटोकॉल्स आपको बताएं। अच्छा, सिविलियन के क्या तुम इन्हीं कपड़ों में होगे। अच्छा खैर, चले, मैं तो मातमी कपड़ों में ही हूँगा।